اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ معزز سامعین، جنا ایجوکیشنل اکیڈمی سلسلہ درس قرآن کا آج تیسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ آئندہ درس میں قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب، قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم، قرآن کے نکات، قرآن کے اعراب، حرکات و سکنات، قرآن کے پاروں کی تقسیم، قرآن کے منازل کی تقسیم کے بارے میں بحث ہوگی۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ معزز سامعین، موجودہ مصحف میں جو اس وقت پرنٹڈ شدہ مصحف ہے، اس میں قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کی ترتیب یہ مصحف عثمانی کی ترتیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اسی طرح مدون ترتیب نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتوں کو ایک مصحف میں مدون کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک مصحف میں ایک ایک صورت کو مدون کیا ہوا تھا۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی صورتیں تقسیم کے اعتبار سے دو طرز پر ہیں۔ بعض صورتیں مکی کہلاتی ہیں، بعض صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ مدنی صورتیں ان کو کہیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئیں، اور مکی ان کو کہا جائے گا جو مکہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئی۔ یہ بات غلط ہے۔ در حقیقت بات اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، سفر ہجرت کے دوران، سفر معراج کے وقت جو قرآن مجید نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئی، وہ مکی کہلاتی ہیں۔ سفر ہجرت گزرنے کے بعد، آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد، اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے، یعنی سفر ہجرت کے بعد، چاہے آپ مکہ میں تھے، چاہے آپ مدینہ میں تھے، چاہے مدینہ سے کوسوں دور تھے، سفر ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مدنی کہلائیں گی۔ اور بعض صورتیں مکمل مکی ہی ہیں، اور بعض صورتیں مدنی مکمل مدنی ہیں، لیکن بعض صورتوں میں کچھ آیات مکی آ جاتی ہیں، کچھ مدنی آ جاتی ہیں۔ اب کن صورتوں کو مکی کہا جائے گا؟ جس میں زیادہ آیات مکی ہوں گی ان کو مکی کہہ دیں گے، اور جن میں زیادہ آیات مدنی ہوگی ان کو مدنی کہہ دیں گے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کی ابتدائی آیات کو دیکھتے ہوئے اگر وہ مدنی ہیں تو سورت کو مدنی کہہ دیتے ہیں، اگر مکی آیات ابتدائی ہیں تو ان کو مکی کہہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ تو صورتوں کی ترتیب تھی، صورتوں کی تقسیم تھی۔ اب یہ ہے کہ صورتوں کے نام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدون کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پر جو نکات نظر آ رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے، یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں آ کر لگے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے ابو الاسود دہلی رحمہ اللہ کو حکم کیا کہ قرآن مجید پر ایسے نکات لگائے جائیں جس سے اہل عجم کو پڑھنا آسان ہو۔ عرب والے بغیر نقطے کو قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اہل عجم کے لیے قرآن کو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن عثمان نے ابو الاسود دولی کو حکم کیا اور انہوں نے نقطے لگائے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری، نصر بن عاصم لیثی، ان لوگوں کو حکم کیا اور انہوں نے نقطے لگائے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید پر یہ نقطے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا یا حجاج بن یوسف کے دور میں لگے۔ قرآن مجید پر زیر زبر پیش، تنوین، یہ حرکات و سکنات، یہ بھی حضرت علی اور ان کے بعد کے دور کی ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ابو الاسود دہلی نے لگائے۔ ابو الاسود دہلی نے حرکت کی جگہ اوپر ایک نقطہ لگایا،
یہ نقطہ زبر کا کہلاتا تھا، اور پھر ایک نیچے نقطہ لگاتے تھے، وہ نقطہ زیر کا کہلاتا تھا۔ ایک نقطہ سامنے لگاتے تھے، وہ نقطہ پیش کا کہلاتا تھا۔ اگر ڈبل زبر ہوتے تو اس کے لیے 2 نقطے لگائے جاتے، ڈبل زیریں ہوتی تو اس کے لیے 2 نقطے لگائے جاتے، اگر 2 پیشیں ہوتی تو اس کے لیے 2 نقطے لگائے جاتے۔ معزز سامعین، حجاج بن یوسف نے پھر حضرت نصر بن عاصم لیثی اور حضرت حسن بصری اور یحییٰ بن یعمر کو حکم دیا، انہوں نے اعراب کی تدوین کی۔ موجودہ تدوین نصر بن عاصم کی اور حضرت حسن بصری کی ہے، جو حجاج بن یوسف کے کہنے پہ ہوئی۔ اس کے لیے زبر موجودہ صورت والی، زیر بھی موجودہ صورت والی اور پیش بھی موجودہ صورت والی، اور اسی طرح 2 پیشیں، 2 زبریں اور 2 زیریں یہ موجودہ صورت والی تھیں۔ معزز سامعین، یہ تو حرکات و سکنات کا ہوا۔ قرآن مجید کے پاروں کی تقسیم کہ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ یہ مورخین کا اس پر کوئی اتفاق نہیں کہ یہ پاروں کی تقسیم کیوں ہوئی۔ ہاں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اہل مدارس نے اس کی تقسیم کی، وہ اس لیے تاکہ قرآن کو حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ معزز سامعین، قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ 7 منزلوں کی تقسیم یہ صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ 7 منزلوں کی تقسیم کچھ اس طرح ہوئی کہ صحابہ کرام ایک ہفتے میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، مکمل قرآن کو ایک ہفتے میں پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ جتنا قرآن پڑھتے اس جگہ پہ ایک نشانی لگا دیتے، اس نشانی کو صحابہ منزل کہتے تھے۔ منزل کا مطلب ٹھہرنا، کہ ایک دن میں ہم نے اتنا پڑھنا ہے، اس پر ایک نشانی لگتی، اس کا نام منزل ہو گیا۔ تو گویا 7 دن ہوئے ہفتے کے، تو 7 منزلیں قرآن کی ہوئیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ قرآن مجید کی آیات ساری کی ساری محکم ہیں، تمام کا تمام قرآن محکم ہے۔ متقدمین مفسرین کے نزدیک کچھ آیات جو ہیں قرآن کی وہ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، لیکن آج کل متاخرین یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن سارا کا سارا محکم ہے، قرآن کی کوئی آیت بھی ناسخ و منسوخ کا درجہ نہیں رکھتی۔ معزز سامعین، قرآن کی ناسخ اور منسوخ کی بیان انشاءاللہ جب درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں ہم سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم کی تفسیر شروع کریں گے، تو جس جگہ اس کی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ اس کو وہاں پر بہت اچھی طرح واضح کیا جائے گا۔ معزز سامعین، آیتیں جو ہیں ان کو سمجھنا یہ بھی 4 طریقے سے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عوام الناس ان کو نہیں سمجھ سکتی۔ ان آیات کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے، اصول فقہ سے ہوتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو عوام الناس بھی سمجھ سکتی ہے، بلکہ عوام الناس کے سمجھنا اس کا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور کچھ آیات یہ ہیں کہ جن کا ترجمہ نہ علماء سمجھ سکتے ہیں، نہ عوام الناس سمجھتے ہیں، نہ مفسرین کو اس کا پتہ ہے۔ وہ آیات ان کا تعلق خدا کے علم کے ساتھ اور خدا کے رسول کے علم کے ساتھ ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں۔ اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کو اہل عرب اپنی عرب دانی کی وجہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین، پہلے دور میں، صحابہ کے دور میں اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ایک اور چیز بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے جو آج کے قرآن مدون شدہ قرآن میں نہیں ملتی۔ وہ چیز خمس اور عشر تھا کہ ہر 5 آیات کے بعد خا لکھا ہوتا تھا اور ہر 10 آیات کے بعد عین لکھا ہوتا تھا حاشیے میں۔ معزز سامعین، یہ خمس 5 آیات کو ظاہر کرتا تھا اور یہ عشر جو ہے یہ 10 آیات کو ظاہر کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صحابہ کے بعد کے دور کی بات ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حضرت مسروق رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ خمس کو اور عشر کو جائز قرار دیتے تھے، مباح سمجھتے تھے، اور بعض صحابہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ بھی خمس اور عشر کو مکروہ سمجھتے تھے۔ معزز سامعین، آئندہ درس میں باقی قرآنی رموز اوقاف کو بیان کیا جائے گا
اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنے کے اصولوں کو بیان کیا جائے گا، اور قرآن کو کیسے مدون کیا گیا، قرآن کی کیسے حفاظت کی گئی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔